میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ہی ایک اپنی بات بھی کر دوں اور کسی کے آبگینوں کو ٹھیس بھی نہ پہنچے، کسی کے شیشہ دل کو بھی جو ہے وہ اس پہ بھی بال نہ آنے پائے، وہ کام مشکل ہے جی۔ اختیار کا حق عوام کو ہے ہی نہیں، بات ولایت کی ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ قصص کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اور مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور خبردار لوگوں کو منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے نبوت، رسالت، امامت، خلافت کی جی۔ الہی منصبوں میں عوامی نمائندے نہیں ہوں گے، عوام کو ولایت ماننا پڑے گی، عوام کو مولائیت ماننا پڑے گی، عوام کو نبوت کا منصب ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ الہی منصب ہیں۔ ہاں ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کی عوامی محبوبیت نہ ہو۔ توجہ، اللہ جسے نبی، رسول، امام، خلیفہ بناتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ عوام اس سے پیار کرے، یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر لہذا وہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں رحمان ڈالتا ہے۔ اب اللہ جسے رسول بنا رہا ہے، اللہ جسے امام بنائے گا، اللہ جسے خلیفہ یا جسے جو ہے وہ نبی بنائے گا یا امام بنائے گا، اللہ کا پھر کام ہے کہ عوام کے دل میں اس کی محبت ڈالے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے بنایا اور عوام نفرت کرتی ہو، تو آئے وہ اس عوام کے لیے تھے، بھیجے ہی گئے اس عوام کے لیے تھے، اسی مخلوق کی ہدایت کے لیے تو اللہ نے نبی، رسول، امام، خلیفہ بنایا ہے۔ جس مخلوق کی ہدایت کے لیے، جس عوام کی ہدایت کے لیے اللہ نے امام اور خلیفہ بنایا تھا، وہ عوام تو پسند نہیں کر رہی، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ پھر یہ کام اب اللہ کا ہے کہ محبت دل میں ڈالے، اور اللہ محبت دل میں کیسے ڈالے گا؟ جب کام ہی سارا اللہ کا ہے تو اللہ کا کام ہے دل میں، وہ کیسے ڈالے گا؟ ایسے ایسے کمالات دے گا کہ انسان لا محالہ، مجبوراً، بے اختیار، بے محابہ کہے کہ یہی میرا سربراہ ہے۔ اس سے بڑا عالم نہیں ہوگا، اس سے بڑا حلیم اور بردبار نہیں ہوگا، اس سے بڑا سخی نہیں ہوگا، اس سے بڑا شجاع نہیں ہوگا، اس سے بڑا عزت والا نہیں ہوگا، اس سے بڑا غیرت والا نہیں ہوگا۔ جتنے کمالات انسان کی انسانیت کے لیے چاہیے، وہ انسان ہونے میں صرف کامل نہیں ہوگا بلکہ اکمل ہوگا۔ اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، وہ کبھی گناہ کرتا نظر نہیں آئے گا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی حقیقت اس پر اتنی روشن ہوگی کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہوگا۔ جس طرح کسی باکمال کے سامنے اس کمال کے تقاضے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو کمال کا تقاضا ہے۔ ہر طرح کا کمال، حتیٰ مکھی ان کے بدن پہ نہیں بیٹھے گی۔ یعنی اللہ کا کام ہے نا، اللہ نے رسول، امام، خلیفہ بنایا ہے تو اب اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا، تو کوئی ایسی ان کی زندگی میں ایک بال برابر بھی ایسا پہلو نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پر عوام ان سے دور ہونے لگے، لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ مثلاً ان کے بدن کے اوپر مچھر نہیں بیٹھے گا، مکھی نہیں بیٹھے گی۔ اب یہ طے ہوگا صاحب مکھی مچھر کہاں بیٹھتے ہیں؟ مکھی مچھر وہاں بیٹھتے ہیں جہاں جراثیم ہو، غلاظت ہو، گندگی ہو۔ ان کے بدن کو تو اللہ نے طاہر و مطہر بنایا ہے۔ جب قرآن نے پکار کے کہہ دیا انور ان سے جا کے کہو یہ نہیں چل رہا،
ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. تم بھی ذبح ہو گئے؟ بتا دیتے نا انہیں. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. تکلف نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ. جتنا اچھا میری بات پہنچے گی مجھے تو تکلف نہیں کرنا چاہیے، بول دینا چاہیے کہ یہ خرچہ کیا گیا ہے تو اس کا استعمال بھی تو ہو. ایک اور صلوات نبی کی ذات. ایک اور صلوات نبی کی ذات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات کی بات تھوڑی سی آگے بڑھے. ان کے ہاں دیکھو یہ میرے مضمون سے ہٹ کر بات ہے، میں اپنے جو سوچ کر آیا ہوں ان چیزوں سے دور ہو جاؤں گا. یہ یقیناً یہ وہ بہت اساسی باتوں میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا تمہیں پتہ نہ ہو اور خدا نخواستہ تم یا میں دنیا سے چلے جائیں تو ہماری پکڑائی نہیں ہوگی، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جاننا زیادہ ضروری ہے. تو اس موضوع کو پھر کسی اور دن بات کریں گے. ایک اور صلوات نبی کی ذات. اور بلند صلوات. بات روشن ہے، تھوڑی سی آگے جائے بات. عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، جس میں سے ایک عنوان یہ ہے. مثلا ان کا سایہ نہیں ہوگا. صرف نبی مکرم کے صفات میں نہیں ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، مولا علی کا بھی سایہ نہیں تھا، امام حسن کا بھی سایہ نہیں تھا، امام حسین کا بھی سایہ نہیں تھا. چہارتا معصومین کے سائے نہیں تھے. اور سائے نہ ہونے پر ممکن ہے کہ بچہ کہے یہ کیا آپ کون سی باتیں کر رہے تھے. لاؤ نا اس زاویے سے سوچو نا جس زاویے سے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. جب اس زاویے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ جنہیں لوگوں کے دلوں پر دماغوں پر حاکم بنانا چاہتا ہے وہ وہی ہے جنہیں اللہ نے نبی اور امام بنایا، تو پھر وہ ہر کمال دے گا انہیں تاکہ اس کمال کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ بنے. اب ایک ایک چیز کے بھئی مکھی مچھر کیوں نہیں تھے، مثلا اس کی علت کیا ہے. مکھی مچھر کیوں نہیں بیٹھتے تھے، اس کی کیا علت ہے. مثلا ان کا سایہ کیوں نہیں تھا، اس کی کیا علت ہے. ٹھیک ہے. یہ شکل و صورت کے اپنے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوتا تھا. اس کے پیچھے ایک علت ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہے. آپ کو اگر کسی کا کتابی چہرہ اور جو ہے وہ چمکتا ہوا چہرہ اور رنگ اس کا اچھا اور آنکھیں اور اس کے نقوش اچھے ہوں تو آپ کی نگاہیں بار بار اس کی طرف راغب ہوتی ہیں نا. کسی کا بدن، کسی کا کے شمائل اگر حسین ہو تو انسان فطرتی طور پر فطرتاً اس کی طرف راغب ہوتا ہے نا، کم سے کم اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ان کو ہر وہ کمال اللہ جی یہ ظاہری کمالات، وہ باطنی کمالات ہیں جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ علم ان کا سب سے زیادہ ہوگا، سخاوت ان کی سب سے اچھی ہوگی، شجاعت میں ان سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہوگا. وہ سارے کمالات باطنی ہیں، ظاہری کمالات بھی اللہ دے کے بھیجے گا. تو اب اللہ جنہیں امام اور خلیفہ بنا رہا ہے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا بھی اللہ کا کام ہے.